انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من ربک؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ آپ اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جسم تو یہیں رہے گا، لیکن آپ کی روح ایک نامعلوم دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر پراسرار عالم برزخ میں جائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک شخصیت اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موت کے بعد کے ہر لمحے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کہانی گیٹ پر ہیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوشیدہ اور پراسرار روح سیریز سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ جسے آپ سالوں تک ٹالتے رہے، وہ جسے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس۔ آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں، آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ایک سردی آپ کے پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عام سردی نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے موت کو اس طرح بیان کیا، کاش صرف ایک بال کھینچنے کا درد محسوس ہوتا، موت کے بوجھ تلے تو پہاڑ بھی زمین میں دھنس جاتا۔ اور روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے قصاب کے ہاتھوں ایک زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے۔ جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ایک ساتھ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو، ہر خلیہ کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جڑ سے بال کو کھینچا جا رہا ہو۔ روایات کے مطابق روح شروع میں جسم میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کشمکش کے دوران ایک تاریک، اندیکھا وجود آپ کے پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، ملعون، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے، لیکن اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے۔ وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور آپ کی توبہ۔ شیطان سرگوشیاں کرتا رہے گا، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ روایات کے مطابق وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تاہم اگر آپ شک میں رہے، اگر آپ نے کبھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، تو آپ آسانی سے اس دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنے آخری لمحے میں اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشات اور لذتوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ جیے ہوں، سچے ایمان کے ساتھ۔ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ اسی حالت میں مریں گے جس میں آپ جیے، اور آپ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں آپ مرے۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں، ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے، باہرا اے خبیث روح،
باہر آ جہنم کے عذاب کی طرف، اور پھر روح کو جسم سے نوچ لیا جائے گا۔ پورا جسم کانپے گا، اندرونی اعضاء مڑ جائیں گے، جسم روح سے چمٹے رہنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ اس لمحے کچھ نہیں کیا جا سکتا، توبہ اب مزید مدد نہیں کرتی، ایمان کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر کی موت کو یوں بیان فرمایا: مومن کی روح جسم سے ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے برتن سے پانی بہتا ہے، جبکہ کافر کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلے اون سے کانٹے دار شاخ کھینچی جائے، رگوں اور پٹھوں کو چیرتی ہوئی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کافر کی موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے۔ جب فرشتہ روح کو لیتا ہے تو دوسرے فرشتے آتے ہیں اور اسے عزرائیل سے لے لیتے ہیں۔ وہ اسے ایک کھردنی بوری میں ڈالتے ہیں جو اس کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے۔ اس بوری سے زمین کے بدترین مردہ جسم سے بھی بدتر بدبو آتی ہے۔ پھر فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ گندی روح کس کی ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے اس نام سے جواب دیتے ہیں جس نام سے وہ شخص دنیا میں جانا جاتا تھا۔ آخر میں وہ سب سے نچلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور روح کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے سب سے نچلے مقام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح اوپر سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی: جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اسے اچک لے گئے، یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ پر اڑا لے گئی۔ جہاں تک مومن کا تعلق ہے، قرآن فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو آپ ملک الموت اور ان کے معاونین کو نور کے وجود کے طور پر دیکھیں گے۔ فرشتے کمرے میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے الفاظ رحمت سے بھرے ہوں گے، اور وہ کہیں گے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی رحمت کی طرف آ جا، تو راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور قرآن پھر فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فرشتے مومن کی روح کو نفیس ریشم میں لپیٹتے ہیں اور اسے آسمانوں پر لے جانے سے پہلے خوشبو لگاتے ہیں۔ جب وہ فرشتوں کے ہر گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوبصورت روح کس کی ہے؟ اور اسے لے جانے والے فرشتے دنیا میں اس شخص کے لیے استعمال ہونے والے بہترین ناموں اور تعریفوں سے جواب دیتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو مومن کے لیے 7ویں آسمان تک تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے قریب فرشتوں کا ہر گروہ اس روح کو سلامتی سے خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال نیکوکاروں کی کتاب میں لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں ایک بار پھر روز قیامت نکالوں گا۔ موت کے لمحے کے بعد جسم زمین پر رہتا ہے اور تدفین کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم کو غسل دینا ضروری ہے۔ مستند احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کو غسل دو تو انہیں اچھی طرح غسل دو۔ اگرچہ جسم ہماری آنکھوں کو بے جان لگتا ہے، یہ اب بھی ایک برتن ہے جسے روح نے کبھی جانا تھا، اور روح کا اس سے ایک پراسرار تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ غسل کے دوران ہر لمس، پانی کا ہر قطرہ، ہر حرکت روح اس طرح محسوس کرتی ہے جسے زندہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔
जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज़ खामोशी में मद्धम हो जाती है।